سرکار نے کیسے اپنی بیٹی کو تربیت کر کے بھیجا کہ بیٹا جا کے ڈیمانڈ نہ کرنا، ڈیمانڈنگ بیوی نہ بن جانا، عزت کرنا، اپنے شوہر کا خیال کرنا۔ مولا علی پاک خود کچھ لے آئے تو انہوں نے پکا لیا، کھا لیا، اگر نہیں لے کر آئے تو پیچھے نہیں پڑ گیا، لے تو کچھ لے کے نہیں آتے کار۔ مولا علی پاک بھی درویش صفت انسان تھے نا، فقیر تھے، درویش تھے بہت بڑے، اور سخی بھی تھے۔ جو کمایا پھر ضرورت میں ملا نا، ضرورت مند اسی کو بانٹ دیا، گھر میں نہیں کچھ لے کر آئے۔ ایک مرتبہ تو نماز پڑھتے ہوئے جماعت ہو رہی ہے، کسی نے پیچھے صدا لگا دی، اندازہ کریں صدا لگائی ہے اور نماز ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو مولا علی پاک نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بندہ چلا جائے خالی ہاتھ چلا جائے، باب العلم ہے نا، حضور کے غلام ہیں، شیر خدا ہیں، ذوالفقار ہیں، اندازہ کریں۔ ایسے تو نہیں انگوٹھی اتاری نماز کے اندر ہی، فرمایا نماز کی قضا ہو سکتی ہے، خدمت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ نماز کے اندر ہی انگوٹھی اتاری، پیچھے پھینک دی، مطلب بیچ کے تم اپنا کام پورا کر لو۔ اندازہ کریں خدمت نماز کے اندر ہو رہی ہے، سخاوت نماز کے اندر ہو رہی ہے، نماز بھی نہیں ٹوٹ رہی، اور یہ ادا بھی اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے گھروں کے معاملات میاں اور بیوی دونوں کی تربیت کس نے کیا؟ حضور نے، اور انہوں نے حضور کا کہنا بھی مانا اور اس پر عمل بھی کیا، وہ گھر کیا جنت بن گیا۔ آج ہمارے گھر جہنم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہم نام کی حد تک سیدہ پاک کے کنیز ہیں یا غلام ہیں، نام کی حد تک مولا علی پاک کے غلام ہیں، صرف نام کی حد تک، عمل ہے اٹ کتے دا ویر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو عزت احترام سے بلانا آپ نے، اور مولا علی پاک کو بھی فرمایا کہ آپ نے عزت کرنی ہے، احترام کرنا، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، یہ نکاح ہوا آپ کا اس کے ساتھ، آپ نے ان کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچانی آپ نے۔ اور حضور بیٹی کو بھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کو دکھ اور تکلیف ہمارے یہاں پہ میاں بیوی دا کتے دا ویر چل رہا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، اور طلاقیں تو پھر ایسے ہو رہی ہیں جیسے پتہ نہیں توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا۔ ہمارے ماں باپ کو بھی چاہیے نا کہ خود بھی پڑھیں، سیدہ پاک کو پڑھا کریں، آج ان کی ولادت کا دن ہے، تو آج تو کم از کم اپنے ساتھ یہ وعدہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم یہ اہل علم کے پاس بیٹھیں، ان کی کتابیں خریدیں جن میں ان کا ذکر خیر ہے، جن کی ان کی سیرت و کردار بیان کیا گیا ان کی شان کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلے ہم اپنی بچوں کی تربیت ویسے کریں، ہم اپنی اہل بیت کی، اپنے آل کی، اپنے گھر والوں کی تربیت ویسے کریں، اپنے شادی شدہ جو ہمارے جوڑے ہیں ان کی تربیت کریں۔ دیکھیں سرکار نے ایسی تربیت کی، اور پھر انہوں نے بھی آگے تربیت کی، انہوں نے اپنی آل کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی، امام حسن کی تربیت کی، امام حسین پاک کی تربیت کی۔ کھانا جب تک شوہر نے کھا لیا، بچوں نے کھا لیا، پھر انہوں نے کھانا کھانا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ ہماری ماں نے پہلے کھانا کھا لیا ہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسن۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ڈیمانڈ نہیں نا کہ میں نے برگر لے آ دو، میں نے پیزا لے آ دو، میں نے تیری یہ کھانا ہے آج وہ کھانا ہے، ڈیمانڈ نہیں نا اپنے شوہر سے۔ یہ سیدہ پاک کی شان بتا رہا ہوں، ان کا کردار بتا رہا ہوں۔ ان کے کردار میں صرف ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہماری بہنیں پڑھتی ہیں گلاں کچھ کڑویاں ہیں لیکن کڑوی گولی بھی کھانی پڑتی ہے، لیکن اتنی بڑی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ ہستی وہ ہیں جنہوں نے امت کی عورتوں کی تربیت کی ذمہ داری جن کو اللہ نے عطا فرمائی، اور انہوں نے کی بھی، انہوں نے امت کی خواتین کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ سیدہ امہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، سیدہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی خواتین کی تربیت کی ہے۔ کاش کہ ہم وہ کتابیں بھی پڑھیں، کاش کہ ہم وہ قرآن پاک کی آیتیں بھی پڑھیں، کاش کہ ہم ان کی سیرت و کردار پڑھیں کہ جہیز جیسی لعنت کو اپنی زندگیوں سے ختم کریں۔ ہندوؤں کی رسمیں تھیں، جہیز دے دیا بس، اب وراثت میں کوئی حق نہیں تمہارا۔ بھائی اسلام میں وراثت ہے، اسلام میں جہیز نہیں ہے۔ آج بھی عرب میں نہیں ہوتا، سرکار نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا، کوئی جہیز نہیں تھا۔ یہ بھی اگر جو معاملہ ہوا تو وہ بھی مولا علی پاک کے پیسوں کا تھا، وہ بھی جو ان کو ذرا ملی۔ اور آج تو وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیٹے کو لڑکے کو ہی کرنا پڑتا ہے، اور آج یہاں پہ کیا ہے، شادی کیا ہے، پوری ایک لسٹ لڑکی والوں کو تھما دی جاتی ہے کہ جی اے ملنا چاہیے، نہ ملنے تو تہاڈی کڑی ساڈے کول نہیں رہنی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے تو سامان بھی توڑ کے واپس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لے ساڈے تو وڈا کوئی سیدہ پاک دا غلام ہی کوئی نہیں، لے ہمارے سے بڑی تو کوئی کنیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کون ہوتی ہے؟ وہی ساس، وہی نند، وہی بہو، وہی ماں، کہ جس نے کبھی سیدہ پاک کی کسی ایک بات پر عمل نہیں کیا، اندازہ کر لیں
اگر میں صرف پردے کے والے سے بات کر لوں تو ہماری خواتین میں کتنے لوگ عمل کرتے ہیں. صدقہ و خیرات کے والے سے اگر بات کر لوں تو ہمیں جب صدقہ و خیرات دینا ہوتا ہے نا، ابھی یہ دیکھیں سردیاں آئیں تو ہم نے سب سے اپیل کی کہ بھئی اپنے جو آپ کے بہن بھائی ہیں مسلمان ان کا بھی خیال کریں کوئی، تو آپ لوگ ڈونیٹ کریں. تو کچھ لوگوں نے تو خیر ماشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں دیں، تو کچھ لوگوں نے ایسے کپڑے دیے کہ یار دیکھ کے شرم آئی، یار کی ہے اتنے پھٹے ہوئے. کسی نے جی ہمیں قالین دیا کہ جی نام تسی اتھے، اور میں نے جب قالین دیکھا تو یار اتنا پھٹا پرانا اور اتنا گندا قالین، یار یہ ادارے میں بچھانے جہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، تو نماز پڑھنے والی جگہ اتنی گندی ہونی چاہیے. شرم کچھ نہیں آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ کریں، کسی بادشاہ نے بڑی قیمتی خوشبو بھیج دی، آپ امیر المومنین تھے نا، بڑی قیمتی خوشبو بھیج دی. تو جی کس لیے ضروری آپ کے لیے؟ فرمایا اچھا میں مسجد نبوی کے صحن میں گرا دو. ضروری کسی عام بادشاہ کو بھی ملنا نصیب نہیں ہوتی ہے، بڑے بڑے خاص اور بہت بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ یہ خوشبو افورڈ کر سکتے ہیں، یا وہ اپنے پاس رکھیں. فرمایا نہیں، میرے سے زیادہ ضرورت میرے مسلمان بھائیوں کو ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو ان کو خوشبو آنی چاہیے، ان کو اچھا لگے مسجد میں. اندازہ کریں ہمارے یہاں پہ مسجد میں مدرسے میں کوئی چیز دینی ہوتی ہے، سب سے گلا ہوا پھٹا ہوا پرانا جو نوٹ ہوتا ہے نا جیب میں وہ نکلتا ہے، اے 10 روپے ذرا ساڈے واسطے لے بھائی جی لے. اسی 10 روپے دیتے نے بھائی، کی ہو گیا تعلق؟ میں تو پنڈ کا چودھری ہاں بن گیا یار، لے بڑا وڈا تہاڈے تے احسان کیتا میں. اگلے نے قالین دے کے ہمارے کو بڑا ہی احسان کیا. اندازہ کریں جب میں نے قالین، میں نے کہا پتہ نہیں بڑا چنگا ہوئے گا، چلو بچے بینڈ کے سردی نے نا ہوتے تو ذرا اچھا نماز پڑھیں گے، ہمارے ساتھی آئیں گے، اچھی بات ہوگی، گرم ماحول محسوس ہوگا، ٹھنڈک نہیں لگے گی. اور جب دیکھا تو فل گند سے ہٹا ہوا. مطلب ہم لوگ ذرا سوچتے سمجھتے نہیں کہ یار اللہ کے گھر کے لیے کیا کرنا ہے. سیدہ پاک نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، پتہ آپ لوگوں کو؟ آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارک موجود ہے.